نیند خراب ہو رہی ہے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، جو خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ امی عائشہ یاد آ گئی، جن بدبختوں کو اپنی امی سمجھ نہیں آتی وہ کیا کریں گے؟ امیوں کے لیے تو لوگ جان کے نذرانے دے دیتے ہیں، اور کچھ بدبختوں کو اپنی امی سمجھ میں نہ آئی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ رب العزت نے اعلان کر رکھا ہے جنت تیری ہے، میری رضا تیرے لیے ہے، میں اتنا دوں گا دنیا آخرت میں آپ راضی ہو جائیں گے۔ اتنی لمبی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کی پنڈلیاں سوج جاتی ہیں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، جس یتیم کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا کہ امام الانبیاء بنا بھیجا، جس بے سہارا کو اتنی قوم، اتنی جماعت، اتنے صحابہ دے دیے جو اشاروں پہ جان کے نذرانے دیتے ہیں، اس کا شکر بجا لاتا ہوں، عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میری گناہگار امت کی اللہ مغفرت کر دے۔ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و شفیع دو عالم، وہ لطف مکمل پورا مہربان، وہ لطف مکمل، وہ خلق مجسم، بنی نوع آدم کا غمخوار و ہمدم۔ اتنے روئے حج میں، اتنے روئے بدر میں، اتنے روئے رات کی تاریکیوں میں کہ میرے رب میری امت کو ہدایت عطا کر، صراط مستقیم پہ چلا، کل میدان حشر میں میری امت رسوا نہ ہو، ان کے ایسے قلب و جگر بنا کہ میری سنت کی متبع بن جائیں، مرے آخرت میں فقر نصیب ہو۔ فرمایا وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، بنی نوع انسان کا غمخوار و ہمدم، غنی اور گدا کا، خواہ کوئی مالدار ہو عثمان غنی جیسا، یا کوئی فقیر ہو ابو ہریرہ جیسا، حدیث کا سبق یاد کرتے کرتے بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہ در رسول نہیں چھوڑتے کہ کوئی حدیث مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ وہ کوئی مالدار ہو یا کوئی فقیر ہو، وہ سب کا پیغمبر ہے۔ غنی اور گدا کا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غنی اور گدا کا پیارا محمد، خدا کا محمد، ہمارا محمد۔ اللہ پاک نے تو اتنا اعزاز بخشا اپنے نبی کو کہ جس امتی نے اپنے نام کے ساتھ لفظ محمد لگا دیا، میدان حشر میں وہ نجات پائے گا، جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی۔ اتنا پیارا محمد۔ کسی نے کہا ہوا افصح بمقالہ، ان کی گفتگو بہت اعلیٰ، ہوا افصح بمقالہ، ہوا اجمل بجمالہ، ہوا اکمل بنوالہ، ہوا اعظم بجلالہ، ہوا افقد بمثالہ۔ اس کیسا حسن بھی کوئی نہ لے کے آیا، اس جیسی فصاحت و بلاغت بھی کوئی نہ لے کے آیا، اس جیسی کوئی نظیر بھی کوئی نہ پیش کر سکا، اس جیسا جمال بھی کوئی نہیں لایا اور جلال بھی کوئی نہیں لایا۔ جمال اتنا کہ گرویدہ ہو گئے،
جلال اتنا کہ کسی کے خلاف بد دعا کر دی تو پھر کبھی بھی وہ چھوٹ نہیں سکتا. هو افصح بمقاله هو اجمل بجلاله هو اعظم بجلاله هو اکمل بنواله. اپنی عطاؤں کے ساتھ سخاوت کے ساتھ بڑا کامل ہے. هو افقد بمثاله هو حامد ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم. هو حامد ومحمد هو ماجد وممجد هو راشد ومرشد. وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہ آپ اپنی نذیر بھی. اس جیسا اللہ پاک نے نہ پہلے نہ بعد میں کوئی پیدا کرنا ہے. نہ حسن میں نہ اخلاق میں نہ کردار میں نہ سخاوت میں نہ شجاعت میں. اس جیسا اللہ رب العزت نے وہ ایک ہی اپنا معبود نمائندہ رکھا تھا جس کو سب سے آخر میں بھیج کر امام الانبیاء بنا دیا. وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہ آپ اپنی نذیر بھی وہ وسیم بھی وہ قسیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی وہی ارفع الدرجات بھی وہی اکمل الحسنات بھی. اسی کا فیض ہے جہان میں وہ نماز میں وہ اذان میں. اگر اس کا تذکرہ نہ ہو تو اللہ رب العزت نماز قبول نہیں کریں گے. اگر اس کا نام نامی نہ آئے تو اذان قبول نہیں ہے. اور اگر دعا میں اول آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود نہ پڑھا جائے تو دعا بھی رد کر دی جاتی ہے. یہ ہے پیغمبر جس کو قرآن کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ. ہم نے اپنے پیغمبر کو تمام انسانیت کے لیے گواہ بنا کر بھیجا خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا. او امتیو اپنے پیارے پیغمبر کی خوشخبریاں لینے والے بن جاؤ. یہ بڑا آسان ہے. اگر مالدار ہے تب بھی خوشخبریاں لے سکتا ہے. اگر ٹانکیاں لگی ہوئی ہیں اپنے کپڑوں پر تو وہ بھی اپنے پیغمبر سے خوشخبریاں لے سکتا ہے. عرب ہے تو لے سکتا ہے عجم ہے تو لے سکتا ہے. کوئی بڑی نسل والا ہے تو لے سکتا ہے. کوئی کمزور قوم والا ہے تو وہ بھی اپنے پیغمبر سے لے سکتا ہے. وہاں تو نسب کی قوم کی کوئی تقسیم نہیں ہے. کوئی اس کے اوپر فخر کی اجازت نہیں ہے. ادھر حبشہ والا نے اتنا قرب حاصل کیا. سلمان فارسی فارس سے آیا تو اتنا قرب حاصل کیا عظیم قدر بن گیا. اس کے مشوروں پر اب خندقیں کھودی جا رہی ہیں. یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. ہم نے اپنے پیغمبر کو سراج منیر بنا کر بھیجا. ایک دنیا کا روشنی دینے والا آفتاب ہے. وہ صرف دن کو اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. ہم نے اپنا آخری پیغمبر چراغ بنا کر بھیجا جس چراغ سے او امتیو اب دن کو بھی رات کو بھی زندگی کے کسی زاویے میں کسی لمحے میں بھی اگر آپ نے پیغمبر سے کچھ روحانی استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو. آسان بات.